السلام علیکم دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ میرے ایسے دوستوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی جو کہ آن لائن پیسے کمانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے میں چند ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ ضروری باتیں یہ ہیں کہ آن لائن کام کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر میں نے پاکستان میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یا تو کسی اسکیم ویب سائٹ یعنی فراڈ ویب سائٹ کے ہتھے چڑھ کے آن لائن کام کرنے کے متعلق بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہوتا ایسے ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ویب سائٹس لوگ اوپن کرتے ہیں، اس پہ وہ ڈیٹا انٹری کی جابز آفر کرتے ہیں یا کوئی اور جابز آفر کرتے ہیں۔ جب لوگ اس پہ ممبرشپ لینے کے لیے فون یا انہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ ان سے 10,000 to 15,000 چارج کرتے ہیں، جسے وہ ممبرشپ فی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ویکلی یا ڈیلی آپ کو وہ کام پرووائڈ کریں گے ڈیٹا انٹری کا، لیکن وہ آپ سے کام کروانے کے باوجود پیمنٹ کے وقت پیمنٹ نہیں کرتے، اور بالآخر آپ جو ہے وہ مایوس ہو کے آن لائن کام کرنے سے بالکل خائف ہو جاتے ہیں۔ بس انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہ ٹیوٹوریل جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ دیکھیں جی، بات اتنی سی ہے کہ جب میں نے آن لائن ارننگ یعنی آن لائن کام سٹارٹ کیا تو تب میری عمر بھی کافی کم تھی، یعنی میں اس وقت تقریباً میٹرک میں اس وقت اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے تو ایک ویب سائٹ لانچ کی تھی، جسے میرے دوست یہ کہا کرتے تھے جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، یعنی وہ جب میرے گھر آتے تھے تو میں اس پہ کام کر رہا ہوتا تو مجھے کہتے تھے یار اس کو چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یہ ایسے تم ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو، کسی نے کبھی آن لائن پیسے کمائے بھی ہیں؟ اور میں بس اپنے ایک شوق اور لگن کے ساتھ اس پہ کام کرتا رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرے ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل رینک میں ہائی رینک پہ آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ گوگل والوں نے مجھے کال بھی کی، ان کے جو ہے سنگاپور زون سے مجھے ایک لڑکی کی فرسٹ ٹائم کال آئی، وہ ایڈسنس ان کا نیٹ ورک تھا، یعنی کمپنی ہے گوگل والوں کی، ان کی ریپرزینٹیٹیو تھی، اس نے مجھے کال کی۔ تو پھر وہ کام جو ہے وہ اس طرح اس نے کافی مجھے گائیڈ بھی کیا، اور میرا کام جو ہے میں نے کافی پیسے ارن کیے میں نے، اور لوگ سمجھتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میرا خدا گواہ ہے، میں نے بہت پیسے اس سے میں نے ارن کیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ویسے میں اپنی یہ پوری سٹوری بھی کسی وقت کسی ٹیوٹوریل میں جو ہے وہ شیئر کروں گا، ٹیوٹوریل نہیں، ویسے میں جو ہے وہ اپنی بایوگرافی جو ہے وہ شیئر کروں گا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ویسے میں بائی پروفیشن ایک لائر ہوں، لیکن میں لاء کی فیلڈ سے زیادہ آن لائن ارن کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ اور میرے پہ وہ وقت آئے ہیں کہ آپ سنیں گے، میری جو ہے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ضرور ڈٹرمائن ضرور ہوں گے آن لائن ارننگ کے بارے میں، کیونکہ گھر بیٹھ کے بندے کو یہ فیس بک یوز کی، فلانا کام کیا، لوگوں سے چیٹ کر لی، یار اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ویڈیوز، گندی ویڈیوز دیکھ لیں؟ ہماری کنٹری ٹاپ پہ ہے اس وقت، ٹاپ پہ ایڈلٹ ویب سائٹس پہ، یعنی سب سے زیادہ ایڈلٹ ویب سائٹس پاکستان میں اوپن کی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرم کی بات ہے، لیکن اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ جب یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پاکستانی، جب وہ لنک خود بخود کنورٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا، تو پاکستانی ویڈیوز میں ایڈلٹ ویڈیوز، نیوڈیٹی جو ہے وہ عام ویڈیوز میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس طرح کی جو ہے ویڈیوز میں نے بھی چند ویڈیوز اس کے جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے میں نے ویڈیوز چند ان کے خلاف جو ہے میں نے بنا کے ویسے اپلوڈ کی ہیں۔ ان کا بھی میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے، ایک تو لوگوں کو بے راہ روی سے میں نے ہٹانے کے لیے وہ ویڈیوز بنائی ہیں، دوسرا اس کے بھی مجھے پیسے ملیں گے۔ تو بغیر کسی مقصد کے ٹائم انٹرنیٹ پہ ویسٹ نہ کریں، یہ میرے سب بھائیوں سے، دوستوں سے،
چھوٹے بھائیوں سے بڑے بھائیوں سے سب سے ریکویسٹ ہے جی، ٹھیک ہے، ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں پلیز، انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو کچھ حاصل بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو۔ باقی یہ دیکھیں جی، میں نے یہ میرا پے پال اکاؤنٹ ویسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں کتنے پیسے اس سے کماتا ہوں، کتنے میرے جاتے ہیں، کتنے آتے ہیں، یہ ٹرانزیکشنز آپ کو شو ہو رہی ہوں گی۔ یہ پے پال کا بھی میں تھوڑا سا بتا دوں، کائنڈلی اپنا پے پال کا اکاؤنٹ، اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں آن لائن کام کرنے کے بارے میں، تو ایک پے پال کا اکاؤنٹ ضرور آپ اوپن کروائیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پاکستان میں ویسے اس کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ مجھے تقریباً پچھلے 8 سال ہو گئے میں استعمال کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایکسپائرڈ نہیں ہوتا، کوئی بند نہیں وہ کرتے، طریقے سے استعمال کیا جائے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے کنٹیکٹ کریں یا میری ویب سائٹ achhisite.com پہ ہیں، وہاں پہ مجھے ای میل کریں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، کوئی چارجز نہیں لوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے کبھی بھی کنٹیکٹ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری فورم میں آ کے achhisite.com/forum میں آ کے آپ اکاؤنٹ بنائیں، وہاں پہ آ کے بھی مجھے کوئی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ باقی یہ میں بتا دوں کہ آپ ایک پیونیر کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ فری ہے، وہ آپ کو ڈیبٹ کارڈ پاکستان میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، پیونیر والے۔ یہ پیونیر کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ جائیں، اپنا کارڈ جو ہے وہ آپ ان سے منگوائیں، یہ سائن اپ پہ جا کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز انہیں دیں، یہ آپ کو آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ آپ کے گھر پاکستان میں آپ کو بھیج دیں گے، اور اس کو آپ لنک کروائیں اپنے پے پال اکاؤنٹ پہ یہاں سے، جیسے یہ میں نے۔ اور یہ بھی میں بات آپ کو بتا دوں، پیونیر والے جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک کا کارڈ بھی، ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ تو ملتا ہی ہے، یہ دیکھیں نا، ساتھ آپ کو ایک بینک کا اکاؤنٹ بھی دیتے ہیں، لوکل بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو جو ہے وہ یہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ اوپر کہہ رہے ہیں نا ودرا ٹو یور لوکل بینک، ہاں پاکستان میں آپ لوکل بینک میں بھی ودرا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ آپ کو ایک امریکن اکاؤنٹ بھی بینک کا دیتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ اپنے پے پال پہ لنک کروائیں، جیسے یہ دیکھیں میں نے بھی کروایا ہوا ہے، بینک آف امریکہ کا اکاؤنٹ ہے میرا جی، میں نے یہ یہاں پہ لنک کروایا ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے میں نے۔ یہ دیکھیں یہ میرا ڈیبٹ کارڈ ہے، میں نے وہ بھی ماسٹر کارڈ تھا میرا، میں نے وہ بھی لنک کروایا ہوا ہے، میرا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے پے پال کا، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لاسٹ میرا ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ بھی یہ دیکھیں ایکسپائرڈ ہے، چل رہا ہے میرا، یعنی یہ میرا اولڈ اکاؤنٹ ہے، نیا نہیں ہے۔ تو جناب اس کو لنک کروائیں۔ زیادہ تر لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ جی کیسے جو ہے وہ، اگر